جنوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. آخری ایک یہ دو باتیں میں کہہ دوں کیونکہ آپ کی گھڑی مجھے بار بار نظر آ رہی ہے. پہلی بات یہ ہے، کیا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ہے؟ کیا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ہے؟ سنا ہم نے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین سب لکھ رہے ہیں. کیا جن بھی ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے ایک جن مقرر کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے ایک جن مقرر کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منا من احد الا وقد وکل له قرینہ من الجن. ہم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اللہ نے اس کا ایک ساتھی جن مقرر کیا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی جن مقرر ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِيَّاي، میرے ساتھ بھی مقرر ہے. إِلَّا قَدْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی، اس جن کو مسلمان بنا دیا، اس جن کو مسلمان بنا دیا. تو لہذا وہ میری بات سنتا ہے، وہ میری بات سنتا ہے. اس سے مشہور روایت ہے جب کوئی انسان نماز کے لیے تنہا کھڑا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آڑ رکھ کر سترا رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے. اگر رکھ کر نہ پڑھے، کوئی گزرے تو سامنے سے روکنا چاہیے. یہ سنت مفقود ہے، روکنا چاہیے. اگر نہ رکے تو دھکا دینا چاہیے. الغرض صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. مسلم کے ایک الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، دھکا دے، اگر نہیں مانتا ہے جھگڑا تو جھگڑا صحیح. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ قَرِينَهُ الشَّيْطَانُ، اس کا جو دوست شیطان ہے اسے ابھار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نماز توڑ کے جا، الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ساتھ اس کا دوست شیطان ہے. الغرض بہرکیف آخری جو بات کہنی ہے مجھے، جنوں کے پھیلنے کا وقت کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کب کھیلنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ عصر کے بعد. کب تک؟ عشاء تک. مغرب میں نہیں آتے بچے ہمارے، عشاء تک کھیلتے ہیں. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغرب کا وقت جب شام ہونے لگتی ہے تو شیطانوں کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے. تو لہذا اپنے بچوں کو روک لو اور اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کرو، کیونکہ بند دروازہ شیطان نہیں کھولتے. جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کر داخل ہو، جب کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر داخل ہو، کیونکہ شیطان آپ کے ساتھ آتا ہے. اور جب آپ بسم اللہ السلام علیکم بول کر داخل ہوتے ہیں تو شیطان کہتا ہے یہاں داخلہ ہماری انٹری نہیں ہے. جب آپ بسم اللہ بول کر کھاتے ہیں شیطان کہتا ہے نہ لاڈجنگ ہے نہ بورڈنگ ہے ادھر، ہاں نہ کھانے کو ہے نہ رہنے کو ہے، یہاں سے چلے جاؤ. بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، بسم اللہ. الغرض شیطان سے بچنے کی کچھ احتیاطی تدابیر، سب سے پہلے صبح شام اذکار میں مشغول رہیں، نمازیں پڑھیں، شیطان آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. نمبر 2، شیطان و جن سے پناہ مانگیں. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یہ بھی کافی ہے. اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی تلاوتیں اپنی گھر میں ہو، بار بار تلاوت ہو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اسی طرح سے سوتے وقت آیت الکرسی کی عادت کروائیں، خود پڑھیں، بچوں کو عادت کروائیں. بچے اس وقت تک نہ سوئیں جب تک آیت الکرسی، معوذتین، قل هو اللہ احد نہ پڑھیں. خود دم کر لیں، پڑھ کر کے اس طرح پھر اپنے سارے جسم پر بچے 1-2 بار آپ 10 بار آپ سکھا دیں، بچے خود کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح سے شیطان کا کبھی بھی وسوسہ ہو تو شیطان سے پناہ مانگیں. گھر میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت گھر کی دعا پڑھیں، السلام علیکم بول کر داخل ہوں. نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ صحیح احادیث سے ساری چیزیں ثابت ہیں. آخری میں ایک چیز ہے جس کی ہم کوتاہی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ. بولیں گے شیخ ہم نماز کے بعد کے سوچ نہیں پڑھتے، سبحان اللہ نہیں پڑھتے، نماز ہوتے ہی بھاگ جاتے ہیں ہم، استغفر اللہ. تو دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. آیت الکرسی سب سے بہترین ہے، خود اللہ نے اتاری ہے اور شیطان نے اس کا پتہ بتایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ کی جانب سے ایک نگران، ایک محافظ، ایک باڈی گارڈ آپ کے پاس ہوتا ہے، شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شیطان اور جن کے مکر سے بچائے، شیطانوں کے
کے شر سے بچائے، انسانی شیطانوں کے شر سے بچائے، انسانی شیطانوں کے مکر سے بچائے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مال کی حفاظت فرمائے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے دین کو بکاؤ نہ بنا، ہمارے عورتوں کے ایمان کو مضبوط فرما، وہ کسی بابا کے پاس نہ جائیں، کسی عامل کے پاس نہ جائیں، خود اپنا علاج اپنے گھر میں کریں، اپنا رقیہ خود اپنے گھر میں کریں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن پڑھنے والا بنائیں۔ اے اللہ ہمیں نیک ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے رخصت فرما تو شہادتین کے ساتھ رخصت فرما، اور جب ہمیں اکٹھا فرما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اکٹھا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں بغیر حساب و عذاب کے داخل فرماوے۔ آمین۔